لوگوں کو شب برات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ ہمیں پتہ نہیں، بس لوگوں کے دکھاوے میں لوگ جس طرح کر رہے ہیں اس طرح ہم کرنے لگتے ہیں۔ ہمیں تو احادیث سے جانکاری لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا ہے شب برات کے دن۔ چنانچہ اماں عائشہ فرماتی ہے کہ 15ویں شب کی رات کو میں نے آپ کو آرام گاہ پہ نہیں پایا، اپنی بستر پر نہیں پایا، تو میں تلاش میں نکلی، تلاش کرتے کرتے جنت البقیع گئی تو دیکھا کہ آپ وہاں موجود ہیں۔ پھر آپ میرے طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے آج کی رات اللہ تبارک و تعالی بنو قلب کے بکریوں کی بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لوگوں کی گناہوں کو بخشش فرما دیتے ہیں۔ لیکن آج اس رات کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی گناہوں سے معافی چاہتے ہیں؟ نہیں، بلکہ بھیڑ لگا کر، گلی کوچوں میں بھیڑ لگا کر نہ جانے عیاشی اور تفریح کرتے ہیں۔ اس رات کے اندر ٹولی کے ٹولی بنا کر ہم ایک جگہ باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، اور اس رات کے اندر ہماری یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم مسجدوں میں گروہ اور جماعت بن کر آ کر مزے لیتے ہیں، عبادت نہیں کرتے۔ عبادت تو گھروں کے اندر کی جاتی ہے، تنہائی میں کی جاتی ہے عبادت۔ لو لگانا ہو تو اللہ سے تنہائی میں لگاؤ، خلوت میں اللہ سے لو لگایا جاتا ہے، نہ کہ لوگوں کے ہجوم میں۔ اس لیے مسجدوں میں آ کر بھیڑ لگانا اور ایک ساتھ مل کر عبادات کرنا یہ بالکل بفضول ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو ہمیں اپنی گھروں میں عبادت کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ بھی ہے احادیث کے اندر کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو اس سال بچے پیدا ہوں گے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے، جن کی موت آنی ہے ان کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے، اور اس رات کے اندر رزق کو اتار دیا جاتا ہے کہ کس کو کتنا روزی ملے گی۔ اس لیے ہم قدر کریں، اس رات کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اسی ٹھٹھا بازی میں یا عیاشی میں یا گپ شپ میں اس رات کو ہم یوں ہی نہ گزار دیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی رزق میں وسعت چاہنے والا کہ میں اس کی رزق میں وسعت دوں، ہے کوئی مصیبت سے چھٹکارا پانے والا کہ میں اس کی مصیبت کو آسانی میں تبدیل کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اعلان کرواتے ہیں، اور اس رات کے اندر ہم لوگوں نے جو بنا رکھا رسم و رواج، گروہ اور جماعت بنا کر قبرستان میں جانا اور قبرستان میں جا کر ٹھٹھے بازی کرنا اور سب لوگ ایک جگہ مل کر مزے لینا، یہ سب کے سب رسومات اور خرافات ہیں، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں قبرستان میں ایک بار گئے ہیں، اپنی حیات مبارکہ میں زندگی بھر میں ایک بار قبرستان میں گئے ہیں۔ اگر آپ ایک بار چلے گئے تو آپ کا سنت ادا ہو گیا، لیکن ہر بار جانے کو ضروری سمجھنا اور وہاں جا کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنا یہ سب بلکہ گناہوں کا ذریعہ ہے، اور یہ سب بلکہ خرافات ہے، ناجائز کام ہے۔ اس لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ اگر ہم قبرستان جاتے ہیں تو وہاں جا کر ایصال الثواب کریں، مردوں کی بخشش کے لیے دعائیں کریں، جو چیز ہمیں یاد ہو وہ پڑھ کر مردوں کو بخش دیں، اس کے بعد خاموشی سے ایک سائڈ سے اپنے گھر چلے آئیں۔ دوسری چیز یہ بتلائی احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ ہم دن کو روزہ رکھیں، اس نیت سے روزہ رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی آپ کا معمول تھا 13، 14، 15 یعنی ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس نیت سے اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ شب برات شعبان 15ویں شعبان کا روزہ ضروری ہے، لازمی ہے، تو یہ بدعت میں آ جائے گا، اس سے آپ کو ثواب نہیں بلکہ گناہ ملے گا۔ اس لیے ہم سب کو ضروری ہے کہ ہم اس رات کے اندر 3 کام کریں۔ ایک یہ کہ اپنی عبادت میں زیادتی کریں، اللہ سے لو لگائیں اور اپنی گناہوں کی معافی چاہیں۔ دوسری چیز قبرستان میں اگر جانا ہو تو وہاں جا
جا کر مردوں کے لیے ایصال و ثواب پہنچائے۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ دن میں ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی خرافات ہیں، پٹاخے پھٹانا، عیاشی کرنا، شور و شغب کرنا، گلی میں جمع ہونا، یہ سب کے سب کام بیہودہ اور شیطانی والا کام ہے۔ اس لیے سب سے ہیں کہ اس رات میں یعنی شب برات کی رات میں اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تمام لوگوں کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے 7 لوگوں کی۔ 7 لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 7 لوگ، کیا آپ ان 7 لوگوں میں سے تو نہیں ہیں؟ پہلا شخص ہے مشرک، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی اس رات کے اندر۔ دوسرا شخص ہے کہ جس نے والدین کے ساتھ گستاخی کی، جو والدین کا نافرمان ہو، جس نے والدین کو ناراض کر رکھا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ آج ہماری عوام میں، ہماری قوم میں بہت سے نوجوان ایسے ہیں جن کے والدین ان سے ناراض ہیں، اس لیے پہلے اپنے والدین کو راضی کریں، پھر اس رات کے اندر اپنی گناہوں سے توبہ کریں، جب جا کے آپ کی بخشش ہوگی۔ اگر آپ نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے تو آپ کی گناہوں کی بخشش نہیں ہونے والی۔ تیسرا شخص ہے چغل خور، جو چغلی کرتا ہے، جو ادھر کی بات کو ادھر، ادھر کی بات کو ادھر لگاتا ہے، اس کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی۔ اور چوتھا شخص ہے کینہ رکھنے والا، جو دلوں کے اندر کینہ رکھتا ہے، دوسرے کے باروں میں بد خیال رکھتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہ جانے اپنے دلوں کے اندر کیا کیا بھر کر رکھا ہے، تو کینہ، حسد، بغض، عداوت جو ہے، ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اگر آپ کسی سے کینہ کرتے ہیں، کسی سے حسد کرتے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے دلوں میں جو خراش ہے اس کو نکالیں اور اللہ سے معافی چاہیں۔ اور پانچواں جو شخص ہے، اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قتل کرنے والے کی بھی اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اور چھٹا شخص ہے کہ جو شراب پیتا ہو، شراب کا عادی ہو، شراب پینے والے کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، تو اس عادت کو چھوڑ دیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اور ساتواں شخص ہے جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی، وہ عرف عام میں، وہ معاشرے کے اندر سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ہے اپنے پاجامہ، شلوار، پینٹ کو ٹخنوں کے نیچے رکھنا۔ جو شخص شلوار، پینٹ کو ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہے، ٹخنوں کے نیچے پہنتا ہے، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ اپنے شلوار کو، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ صرف نمازوں میں ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کے ہر ایام میں، ہر وقت یہ ضروری ہے کہ اپنے شلوار، اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کریں۔ اگر آپ ان 7 افراد میں سے ہیں تو جلد از جلد توبہ کر لیں، اور اگر آپ والدین کے نافرمان ہیں تو والدین سے معافی مانگ لیں۔ اگر آپ نے کسی کی چوری کر رکھی ہے تو آپ اس کو سامان لوٹا دیں، اس سے معافی مانگ لیں، یا کسی کے بارے میں آپ کے دل میں بدگمان خیال ہے، کینہ ہے، اس کو آپ نکال لیں، جب جا کے آپ کی بخشش ہوگی، ورنہ آپ